For more Islamic videos, subscribe my YouTube channel. میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں جس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ ساری امت میں افضل ہونے کا اعداد رکھتے، پوری امت میں افضل ہونے کا اعداد رکھتے، اور قبل از بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں دوستی کا بھی اعداد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں ساتھی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور حضرت امام المجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رقابی کا بھی انہیں فخر حاصل ہے، جنہیں وفات کے بعد بھی امام الانبیاء کے ساتھ دفن ہونے کا شرف حاصل ہے، اور وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غمناک موقع پر امت کو سنبھالا دینے کا بھی انہیں شرف حاصل ہے، اور انکار زکوٰۃ اور ارتداد کے فتنے کی سرکوبی کرنے کا بھی انہیں اعزاز حاصل۔ یہ شخصیت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں کا ذکر فرمایا کہ لوگوں، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ پہلے بھی اس کی مدد کر چکا ہے اور وہ اب بھی مدد کر لے گا، کہ جب لوگوں نے آپ کو نکال دیا مکہ سے تو وہ دو میں سے دوسرے تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے صاحب سے کہ تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا، آپ کے والد کا نام عثمان، اور آپ کی کنیت ابوبکر تھی، اور آپ کے 3 لقب تھے، 2 لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے اور 1 لقب اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یعنی صدیق اور عتیق، یہ 2 لقب تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے تھے، اور ایک صاحب، ساتھی، یہ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ابوبکر صدیق کا لقب صاحب، ساتھی فرمایا۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، یہ چاروں لوگ احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو احد پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اثبت احد، اے احد ٹھہر جا، ثابت ہو جا، ٹھہر جا، رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق ہونے کا جو لقب ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا۔ اس کے بعد ایک موقع پر
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातब होकर फरमाया था, अंत अतीकुल्लाहि मिनन नार, अल्लाह ने आपको आग से आजाद फरमा दिया। यानी ये एजाज है आपको कि अल्लाह ने आपको आग से आजाद फरमा दिया। अतीकुल्लाह, अल्लाह के आजाद किए हुए, यानी आग से। तो अतीक का लक़ब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया था। और हजरत अबू बकर सिद्दीक की अपनी कौम में इस कदर मकबूलियत थी कि उस खित्ते के एक सरदार थे इब्ने दगना, उसने आपसे मुखातिब होकर ये कहा था, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या कि अंत तक्सिबुल मादूम इन्नका तक्सिबुल मादूम, बेशक आप तो जो मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए कमाते हैं। व तसिलुर रहम, और आप सिला रहमी करने वाली शख्सियत हैं। व तहमिलुल कल, और लोगों के बोझ उठाते हैं। व तकरिज़ ज़ैफ़ा, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और हक के मशाकिल पर मददगार साबित होते हैं। तो ये अल्फाज इब्ने दगना ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहे थे, और इत्तफाक है कि बेन ही यही अल्फाज जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो गार में हजरत जिब्रील के साथ आपकी आमद और वो वाक़या हुआ पहली मर्तबा वही का, उस मौके पर जब हजरत खदीजा ने आपसे सुना और आपने हजरत खदीजा को बताया कि मुझे अपनी जान का खतरा है, तो ऐन यही अल्फाज हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहे थे। आप इस कदर शरीफ नफ्स थे कि अहदे जाहिलियत में भी कभी ना शराब पी और ना कभी बुतों की पूजा की। एक मर्तबा सहाबा की एक जमात थी और आप भी मौजूद थे एक मजलिस में, तो आप फरमाने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, माँ सजदतु लिसनमिन कत्तु, आज तक मैंने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। वज़ालिका लम्मा नाहत्तुल हुरुमा, जब मैं जवान हो गया, बड़ा हो गया, बालिग हो गया, अखज़नी अबू कुहाफा बियदी, मेरे वालिद मुझे पकड़कर ले गए एक बुतखाने, बुत कदे में, इला मख्ताइन फीहिल असनाम, जिसमें काफी सारे बुत पड़े हुए थे। फ़क़ाल अली, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाज़िही आलिहतुका, और ये तेरे माबूद हैं, अजमत और रिफत की ये अलामत हैं, ये तेरे माबूद। वखल्लानी वज़हब, मुझे छोड़ा और वो चले गए। फदनौतु मिन सनम, आप फरमाते हैं मैं एक बुत के करीब हुआ। वकुल्तु, और मैंने कहा, इन्नी जाइउन व अतअमनी फअतअमनी, मुझे भूख लगी है, कुछ थोड़ा सा खाना खिलाओ। फलम युजीबनी, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा, इन्नी आरुन फक्सुनी, मुझे कपड़ा, मेरे लिए कपड़े का बंदोबस्त करो। फलम युजीबनी, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो कहते हैं एक पत्थर बड़ा सा पड़ा हुआ था, मैंने उठाकर उसे मारा और वो चेहरे के बल, सर के बल नीचे गिर गया। तो इस तरह आप फरमाते हैं कि मैंने दौरे जाहिलियत में भी कभी बुतों की पूजा नहीं। ये अल्लाह की तरफ से वदीयत होती है, हर एक को ये सआदत नहीं होती। बहुत से लोग बाद में ठीक होते हैं, लेकिन अल्लाह ने जैसे अपने नबी की हिफाजत फरमाई,
اس طرح کے معاملات میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس قسم کے معاملات سے محفوظ رہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کو سب سے پہلے جو آپ کے دل میں بندہ آیا کہ میں اس کو دعوت دیتا ہوں اور اپنا ساتھی بناتا ہوں، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا، اور وجہ یہ تھی کہ آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار بہت اعلیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کا اخلاق اور کردار بہت پسند تھا۔ آپ ان کے پاس گئے اور فرمانے لگے، انی رسول اللہ و نبی، مجھے اللہ نے اپنا رسول اور نبی بنایا، بعثنی اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے نبی بنا کر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ولا تعبد غیرہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کیجیے اور میری بات مانیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ گفتگو سنی، فوراً ہی مسلمان، فوراً ہی اسلام لانے کا اعلان کر دیا اور آپ کی نصرت اور حمایت کا وعدہ کر دیا۔ اور اس کے بعد ان اللہ بعثنی الیکم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور فقلتم کذبت، تم نے کہا میں جھوٹ کہتا ہوں، اور وقال ابو بکر صدقہ، اور حضرت ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی، اس نے مجھے سچا کہا، وواسانی بنفسہ ومالہ، اپنی جان اور اپنے مال سے میری اس نے مدد کی، فہل انتم تارکو لی صاحبی، تو کیا تم میری خاطر میرے اس ساتھی کو اذیت دینے سے باز آ سکتے ہو؟ یعنی جب لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہتے اور آپ کو اذیت پہنچاتے تو آپ لوگوں سے یہ بات فرماتے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی، جبکہ تم نے مجھے جھٹلایا، تم میری خاطر اس کو اذیت دینے سے باز آ سکتے ہو؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، رحم رکھنے والی شخصیت وہ ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خطیب ہونے کا، لوگوں کے سامنے بے باک خطیب ہونے کا جو اعزاز حاصل ہوا، وہ بھی آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب صحابہ کرام کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصرار سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اب اعلانیہ دعوت اسلام شروع کر دی جائے، یعنی اعلانیہ دعوت کی جائے، دی جائے لوگوں کو اعلانیہ طور پر۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر انا قلیل، ابھی ہم تھوڑے ہیں، ذرا اور ہو جائیں، تعداد زیادہ ہو جائے تو۔ لیکن حضرت ابو بکر اصرار کرنے لگے، اور ایک دن کچھ مسلمان بھی جمع تھے اور اس کی قوم کے لوگ بھی، مسلمانوں کی قوم کے لوگ بھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اس موقع پر تشریف لے آئے اور آپ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کر دی لوگوں کو. اب لوگ مشرکین آپ پر یعنی حضرت ابوبکر صدیق پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو زد و خوف کرنے لگے, مارنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ نے پکڑا اور آپ کے چہرے پر سخت شدید قسم کی ضربیں لگائیں اور آپ کو زخمی کر دیا, پوری طرح روندا. تو آپ کے قبیلے کے لوگ بھاگے اور انہوں نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق کو چھڑایا اور اس حالت میں چھڑایا جبکہ بہت نازک حالت تھی, اور انہیں ان کے گھر لے گئے. گھر جا کر جب ان کی حالت دیکھی تو واپس حرم میں آئے اور کہنے لگے کہ اگر ابو بکر فوت ہو گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو نہیں چھوڑیں گے, اس کو قتل کر دیں گے. چنانچہ پھر واپس آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش دلانے کی کوشش کرتے رہے. تو جیسے ہی آپ کو ہوش آیا فرمانے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال. تو یہ لوگ سخت ناراض ہوئے کہ ہم تمہاری فکر کر رہے ہیں اور تم محمد کی بات کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اور ناراض ہو کر چلے گئے. جاتے ہوئے ان کی والدہ سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا. تو اس طرح کے حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے علانیہ تبلیغ کا اعلان کیا اور بے باکی سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. خیر بہت شدید نڈھال تھے اور جب ہوش آیا اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال. وہ کہنے لگی اللہ کی قسم میرے علم میں کچھ نہیں ہے. تو کہنے لگے جاؤ ام جمیل بنت خطاب سے جا کر معلوم کر کے آؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں. تو یہ گئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں, مجھے نہیں پتا. اور پھر ساتھ آئیں حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کے, اور جا کر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ بہت سخت تکلیف میں ہیں تو کہنے لگیں اللہ تعالیٰ, چیخ اٹھیں اور کہنے لگیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ضرور انتقام لے گا جنہوں نے آپ کو یہ تکلیف پہنچائی. اس موقع پر پوچھا کہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ہیں, کیا حال ہے. تو آپ کو بتایا گیا کہ ابن ارکم کے گھر میں ہیں. فوراً کہنے لگے فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَن لَا أَذُوقَ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا, کہ مجھ پر کھانا پینا حرام ہے. او آتی یا رسول اللہ, یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ. چنانچہ جب رات گہری ہو گئی اور پرسکون ہو گئی تو پھر یہ دونوں خواتین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور دوسری حضرت ام جمیل بنت خطاب, یہ دونوں آپ کو سہارا دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. تو آپ جیسے ہی پہنچے تو فرمانے لگے بے ابی و امی یا رسول اللہ, میرے والدین آپ پر قربان ہوں. لیس بی بأس, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نالیک نے یہ عتبہ کے بارے میں کہنے لگے
کہ اس بدبخت نے میرے چہرے کو نوچا ہے اور اسے کچلنے کی کوشش کی ہے، اور یہ میری ماں مشفق اور مہربان ماں ہے، اور آپ مبارک خیر و برکت کا منبع ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے۔ اپنی والدہ کے لیے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ ان یستنقذھا بک من النار، کہ آپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ انہیں آگ سے بچا لے۔ یہ مجھ پر بہت مہربان ہیں، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ دیا اور یہ درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اسی وقت ان کی والدہ مسلمان ہو گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی اور دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ نکلے اپنی دعوت دینے کے لیے، یہودی عالم سے ملاقات ہوئی، اس کو اسلام کی دعوت دی اور اسے کہا کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، چنانچہ وہ آ گئے ہیں، اور تمہاری تورات میں انجیل میں موجود ہے ساری باتیں، تو تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ لو، اللہ ہمارا محتاج ہے، ہم اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، اور ہم غنی ہیں، ہم سے قرض مانگتا ہے اللہ، ہم سے کہتا ہے اقرض اللہ، اللہ کو قرض دو۔ اس طرح کی جب بات کی تو جذبات میں آ کر حضرت ابو بکر صدیق نے زور سے اس یہودی عالم کو تھپڑ مارا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی اور دوست نے مجھ پر زیادتی کی ہے کہ مجھے تھپڑ مارا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میں نے اسے اسلام کی دعوت دی، اور بجائے اس کے کہ یہ دعوت قبول کرتا، الٹا مجھے اللہ کے بارے میں یہ الفاظ اس نے کہے۔ وہ فوراً انکاری ہو گیا کہ میں نے یہ الفاظ نہیں کہے۔ اللہ نے آیتیں بھیج دیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ نے یہ بات جو ان لوگوں نے کہی ہے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ نے خود یہ بات سنی ہے۔ یعنی اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی صفائی میں یہ قرآن کی آیت بھیج دی، اور اس طرح وہ یہودی عالم جھوٹا ثابت ہو، اور ہمیشہ راز نبوی کی حفاظت کرنے والے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی بھی راز کی بات ہوتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص راز کی بات ہوتی تو اس کی حفاظت فرمانے والے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت حفصہ کے میاں جنگ بدر میں شہید ہو گئے، تو حضرت عمر نے حضرت عثمان سے کہا کہ کیوں نہ میں آپ کو حفصہ کا آپ کے نکاح میں دے دوں، تو انہوں نے کہا اچھا میں سوچ کے بتاؤں۔ پھر ایک دن یا 2 دن کے بعد کہنے لگے کہ میں نے ابھی نکاح کرنے کا کوئی پروگرام میں نہیں رکھتا۔ خیر بات ختم ہو گئی۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے یہی بات کی کہ آپ اگر چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے نہ ہاں کی نہ کی۔
خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ان پر بہت غصہ آیا، حالانکہ حضرت عثمان نے بھی انکار کیا تھا، لیکن ان پر مجھے بہت غصہ آیا کہ نہ انہوں نے ہاں کی ہے نہ کی ہے، اور خاموشی اختیار کر لی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حفصہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا نکاح۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر سے کہنے لگے کہ اے عمر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حفصہ کا ذکر فرمایا تھا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز آپ کے سامنے رکھ، یعنی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یمنعنی ان ارجع الی الا انی علمت ان رسول اللہ قد ذکرہ، میں نے جو جواب نہیں دیا اس کا صرف یہ مقصد تھا کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو تکبر سے بری قرار دیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلا، تکبر کی وجہ سے جو اپنی چادر شلوار نیچے کرتا ہے، ٹخنوں کو ڈھک لیتا ہے تکبر کی وجہ سے، فرمایا لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ اس کو رحمت کی نگاہ سے قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ جو اپنی پینٹ، اپنی چادر، اپنی شلوار سے ٹخنے کو ڈھک لیتا ہے، یعنی اس کو لٹکاتا ہے جس سے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ تو فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ان احد شقیہ، میرا ایک پلو جو ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انک لست تضع ذلک تصنع ذلک خیلا، آپ یہ تکبر کے لیے نہیں کرتے، یعنی گویا آپ کو تکبر سے بری کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اعلان کر کے کہ آپ کا یہ عمل تکبر کی وجہ سے نہیں۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ نہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھتے، فرماتے من رأى منکم رؤیا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کر۔ تو ایک شخص کہنے لگا ایک دن کہ یا رسول اللہ میں نے آج ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو اترا ہے اور ایک پلڑے میں آپ کو ڈالا گیا اور دوسرے پلڑے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ بھاری ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک پلڑے میں حضرت ابوبکر کو ڈالا گیا اور دوسرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حضرت ابوبکر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک پلڑے میں حضرت عمر کو ڈالا گیا اور دوسرے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے خلافت و نبوت ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، یہ نبوت کا آگے خلیفہ بنانے کی طرف اشارہ ہے نبوت کے بعد، یعنی حضرت ابوبکر صدیق میرے بعد خلیفہ بنیں گے، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان، اور پھر یؤتی اللہ الملک من یشاء، پھر اس کے بعد جس کو بھی اللہ چاہے گا وہ عطا فرمائے گا خلاف۔ اسی طرح
ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خلیل، اگر میں کسی کو اپنا قریبی گہرا دوست بنانا چاہوں تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناؤں۔ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں اشارہ فرمایا اپنے بعد خلافت کی طرف۔ ایک موقع پر آپ کی طبیعت بہت شدید خراب تھی کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں نکل سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ جماعت کرائیں۔ یعنی یہ اشارہ تھا کہ میری جگہ اگر کوئی آ سکتا ہے تو وہ ابو بکر۔ اس کے باوجود کہ حضرت عائشہ کہتی رہیں، فرماتی رہیں کہ یا رسول اللہ، میرے والد کا دل بہت نرم ہے، آپ کے مصلی پہ وہ نہیں ٹھہر سکیں گے، وہ روئیں گے، وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے کہا نا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ جماعت کرے، یعنی آپ نے اس پر اصرار فرمایا۔ تو یہ اعزاز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا مقام۔ ایک خاتون آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا کل آنا، تو وہ کہنے لگی اگر آپ نہ ملے تو آپ نے فرمایا اگر فَإِن لَمْ تَجِدِينِ فَأْتِي أَبَا بَكْرَ، یہ بخاری کی روایت، اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر سے آ کے مل لے۔ یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو مرتبہ اور مقام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمایا۔ اسی طرح مسجد نبوی کی طرف مختلف لوگوں کے دروازے لگے ہوئے تھے، کھڑکیاں تھیں، لوگ براہ راست مسجد میں اپنے گھر سے آ جاتے تھے۔ تو ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب بند کر دیے جائیں، لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ کا دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ پھر سب سے زیادہ شخصیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ ای الناس احب الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، کس کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، مردوں میں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ہر دروازے میں سے آواز دی جا رہی ہوگی، یہ سب دروازے کسی مناسبت سے ہوں گے، کوئی نماز کا دروازہ ہوگا، کوئی حج کا دروازہ ہوگا، کوئی اور مختلف روزے رکھنے والوں کا دروازہ ہوگا۔ ہر دروازے سے جن کے لیے وہ بنایا گیا ہوگا ان کو آواز دی جائے گی کہ آپ کا یہ دروازہ ہے، آپ ادھر سے آئیں۔ فرمایا فمن کانا من اہل الصلاۃ، جو نماز والوں میں سے ہوگا، دعی من باب الصلاۃ، اسے نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اسی طرح جو جہاد کرنے والا ہوگا اسے جہاد کرنے والے دروازے سے بلایا جائے گا، جہاد والے دروازے سے۔ جو صدقہ دینے والا ہوگا اس کو صدقے والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اسی طرح روزوں کا بھی ذکر کیا، اس کا بھی نام بتایا، باب الریان، روزہ رکھنے والوں کا جو دروازہ ہے اس کا نام بھی ذکر فرمایا کہ باب الریان سے روزہ داروں کو آواز دی جائے گی۔ خیر، سب نے یہ سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے آواز دی جا رہی ہو کہ آپ کا دروازہ یہ ہے، آپ ادھر سے آئیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہو۔
یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ فرما رہے تھے کہ جنت کے ہر دروازے سے مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان میں ہوں گے جن کو آواز دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ اپنا سب کچھ آپ پر نثار کر سب کچھ نثار کر دیا۔ حضرت عمر ایک موقع پر آپ اعلان فرماتے تھے کہ مال کی ضرورت ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق لے آتا، تو ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق مال لے کر آئے۔ آپ نے پوچھا ماں اب کئی تلے اہلے کا، اور گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ سارا ہی لے آئے ہو؟ تو کہنے لگے اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، یعنی سارا مال لے آئے۔ اس موقع پر حضرت عمر فرمانے لگے لا اسابقک الی شیء ابدا، آج تک میری کوشش تھی کہ آگے بڑھوں آپ سے، لیکن مجھے لگتا ہے میں کبھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ممکن ہے وہ آدھا مال لے کر آئے تھے، سمجھ رہے ہوں گے کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفا کے بادشاہ صدیق اکبر تھے۔ کسی نے کیا خوب آپ کی شان میں چند شعر کہے ہیں، یہ دو تین شعر پڑھ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا ہے، رسالت کے قدموں میں رکھ دے وہ لا کر، چلے گھر کا گھر وہ اپنے سر پہ اٹھا کر، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، وہ غم خوار پہلا رسول خدا کا، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی رضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے حضرت ابو بکر صدیق پر اور آپ کے باقی ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق اور باقی جو صحابہ ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔